جامعہ دارالعلوم کراچی میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی مجلس اجازت حدیث، ہزاروں طلباء و علماء کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم کراچی میں 10 محرم الحرام نماز جمعہ کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت اجازت حدیث کی روح پرور مجلس منعقد ہوئی، جس میں کراچی سمیت مختلف علاقوں سے علماء کرام، طلباء حدیث اور شائقین علم کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ صبح ہی سے دین کے طالب علموں کا رخ جامعہ دارالعلوم کراچی کی جانب تھا۔ نماز جمعہ سے قبل ہی جامعہ کی مرکزی جامع مسجد کا بیشتر حصہ علماء، فضلاء اور طلباء سے بھر چکا تھا۔ یہ اجتماع کسی عوامی جلسے کے بجائے خالص علمی اور حدیثی مجلس کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا مقصد وقت کے ممتاز محدث سے اجازت حدیث حاصل کر کے سلسلہ روایت حدیث سے وابستگی کی سعادت حاصل کرنا تھا۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے حاضرین کو مسلسلات کی اہمیت سے آگاہ کیا اور اپنی تمام مرویات کی اجازت عامہ عطا فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے متعدد احادیث مسلسلہ کی اجازت بھی عنایت فرمائی، جن میں مسلسل بالاولیہ، مسلسل بالمحبہ، مسلسل بوضع الجد علی الراس، مسلسل بیوم عاشورہ، مسلسل بقراءت سورۃ صف، مسلسل بالمصاحفہ اور مسلسل بتشبیک الجد شامل ہیں۔ شرکاء کی غیر معمولی تعداد کے باعث حدیث مسلسل بالمصافحہ اور حدیث تشبیک بالجد کے عملی تسلسل میں ہر فرد سے الگ الگ مصافحہ ممکن نہ تھا۔ اس پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے حاضرین کی اجازت سے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا عمران اشرف عثمانی کو تمام شرکاء کی طرف سے نائب مقرر کیا، جنہوں نے اپنے والد گرامی سے مصافحہ اور تشبیک کر کے اس حدیثی تسلسل کو برقرار رکھا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس موقع پر وضاحت فرمائی کہ یوم عاشورہ میں اس مجلس کے انعقاد کی مناسبت حدیث مسلسل بیوم عاشورہ سے ہے۔ نیز بعض مسلسلات کے اسنادی درجے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ان میں سے بعض روایات یا ان کا تسلسل ضعیف ہے، تاہم یہی وجہ انہیں ترک کرنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اکابر محدثین بھی ان روایات کو نقل کرتے اور ان کی اجازت دیتے آئے ہیں۔ شرکاء نے اس مجلس کو علم حدیث کی عظیم الشان سندی روایت کے تسلسل کا عملی مظہر قرار دیا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کی مسجد میں طلباء حدیث کا یہ عظیم اجتماع دیکھ کر حاضرین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امت مسلمہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک علمی حلقے اسی طرح قائم و دائم رہیں گے۔ مجلس کے اختتام پر علماء اور شرکاء نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سایہ امت پر دیر تک قائم رکھے۔ علم حدیث کی ان مبارک مجلسوں میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں سیر و افطار کی روح پرور محفلیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں 9 اور 10 محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں طلباء اکرام نے نہایت اہتمام، دینی جذبے اور نظم و ضبط کے ساتھ روزے رکھے۔ سحری کے وقت ذکر و دعا کی نورانی فضا نے ماحول کو روحانیت سے معطر کیے رکھا، جبکہ افطار کے موقع پر شکر و امتنان کے دل نشین مناظر دیکھنے میں آئے۔ طلباء اکرام نے عبادت، دعا اور باہمی اخوت کے جذبے کے ساتھ ان مبارک دنوں کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر مرکز کے سرپرست مولانا محمد الیاس کھمن صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ ہماری سعادت اور نیک بختی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مال کو دین کی خدمت، طلباء علوم دینیہ کی کفالت اور نیک لوگوں کی اعانت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ انہوں نے اہل خیر سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں ایسے مواقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر دینی اداروں اور طلباء اکرام کی خدمت میں حصہ لینا چاہیے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کے ذمہ داران نے تمام روزہ داروں، معاونین اور منتظمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، محرم الحرام کے پیغام پر عمل کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو دین اسلام کی خدمت کی مزید سعادتیں عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمن کی سیف اللہ برادران سے ملاقات، ملکی صورتحال اور امن و امان پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے وفد کے ہمراہ سینئر سیاسی رہنما سیف اللہ برادران کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، جہاں سابق وفاقی وزیر سلیم سیف اللہ خان نے ان کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران ملکی و سیاسی صورتحال، بالخصوص علاقائی امن و امان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے باہمی اتحاد کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ملاقات میں سینیٹر مولانا عطاء الرحمن، اسجد محمود، محمد انور، عبدالحق، امیر نواز خان، فواد احمد، رفیع الدین، ہمایوں سیف اللہ خان، سلیم سیف اللہ خان،
انور سیف اللہ خان اور عثمان سیف اللہ بھی شریک تھے۔ ملک میں جمہوریت اور آئین کو کمزور کیا جا رہا ہے، نفرت کی سیاست ناقابل قبول۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ آئین اور جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عملی طور پر ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے اور قانون کی حکمرانی متاثر ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ بلڈوزر کارروائیاں انصاف نہیں بلکہ انتقامی سیاست کی علامت بن چکی ہیں۔ عدالتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھروں، دکانوں، مساجد اور مدارس کو منہدم کرنا آئین کی روح کے خلاف ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سپریم کورٹ بھی واضح کر چکی ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے سزا دینا غیر قانونی ہے اور کسی بھی تعمیر کی قانونی حیثیت کا فیصلہ صرف عدالتیں کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن مدارس اور مساجد کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہی اداروں کے علماء نے تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں قربانیاں دیں، جبکہ آج مسلمانوں سے حب الوطنی کے ثبوت وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کے آباء و اجداد کی تاریخ انگریز حکومت سے مفاہمت سے بھری پڑی ہے۔ مولانا مدنی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند نے ملک میں مذہبی ہم آہنگی، انسانی احترام اور باہمی اخوت کے فروغ کے لیے ہندو مسلم اتحاد مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں غیر سیاسی نوعیت کے چھوٹے اور بڑے پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان محبت، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ حالات میں صبر، حسن اخلاق، امن اور برداشت کا دامن نہ چھوڑیں اور نفرت کا جواب اپنے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ سے دیں۔ ساتھ ہی ہندو برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ معاشرے کو تقسیم کرنے والی نفرت کی سیاست کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ ملک محبت، بھائی چارے اور باہمی احترام سے مضبوط ہوتا ہے، نہ کہ تعصب اور نفرت سے۔ جید عالم دین اور سابق شیخ الحدیث مولانا سعادت علی قاسمی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت گورینی کے جید عالم دین، ممتاز استاذ حدیث اور مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گورینی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سعادت علی قاسمی انتقال کر گئے۔ مولانا مرحوم نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی خدمت، تدریس حدیث، اشاعت علوم نبوت اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کیے رکھی۔ آپ کی علمی خدمات، تقوی، اخلاص اور حسن اخلاق کے باعث علمی و دینی حلقوں میں آپ کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر علماء، طلباء، تلامذہ اور متعلقین نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے علمی دنیا کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعادت علی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مساجد کے حق میں مختلف مذاہب کے افراد سڑکوں پر، سابق MLA کی انتظامیہ کو وارننگ۔ تفصیلات کے مطابق مساجد کے خلاف جاری کارروائیوں کے خلاف باڑمیر میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے آل مذاہب سرودھرم سبھا کے انعقاد کے بعد احتجاجی ریلی نکالی اور ضلع کلکٹر کو یادداشت پیش کی۔ احتجاج کے دوران سابق رکن اسمبلی پدمارام میگھوال نے انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہمارا سر قلم ہوگا، اس کے بعد ہی آپ مسجد تک پہنچ سکیں گے۔ ان کے اس بیان پر شرکاء نے بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مذہبی مقامات سے متعلق کسی بھی کارروائی میں قانون، انصاف اور تمام فریقوں کے موقف کو مد نظر رکھا جائے۔ مقررین نے باڑمیر کی گنگا جمنی تہذیب، مذہبی ہم آہنگی اور باہمی بھائی چارے کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام تنازعات کا حل آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر نکالا جانا چاہیے۔ کربلا کا ایک اہم سبق منافقین کی دھوکہ دہی سے ہوشیار رہنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش خلافت تحریک کے امیر مولانا حبیب اللہ میاسی نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ منافقین کی دھوکہ دہی سے ہمیشہ ہوشیار رہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی دعوت پر مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہوئے، لیکن اہل کوفہ نے وعدہ خلافی اور منافقت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ عظیم سانحہ پیش آیا۔ وہ جمعہ کے روز دارالحکومت ڈھاکہ بنگلہ دیش کے علاقے لال باغ قلعہ موڑ میں واقع خلافت آڈیٹوریم میں بنگلہ دیش خلافت تحریک ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے زیر اہتمام عاشورہ کی اہمیت اور تاریخ کی روشنی میں واقع کربلا کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ مولانا حبیب اللہ میاسی نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرنے والوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے انحراف کرنے والوں اور اسلامی فقہ کی مخالفت کرنے والے عناصر سے امت کو باخبر رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
سیمینار سے تحریک کے نائب امیر مولانا سعید الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشورہ متعدد تاریخی واقعات کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مصنوعی سوگ اور نوحہ و ماتم کی بجائے ان کی قربانی سے حق، عدل اور دین کی سربلندی کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تحریک کے جنرل سیکرٹری مولانا یوسف صادق حقانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم اور بدعنوان قیادت کی حمایت کی بجائے صالح اور دیانتدار افراد کو قیادت کے لیے منتخب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا درست استعمال دینی و قومی ذمہ داری ہے۔ نائب امیر مولانا مجیب الرحمان حمیدی نے ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام مخالف اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو دیندار عوام حسینی جذبے کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ سیمینار کی صدارت ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے امیر مولانا محبوب الرحمان نے کی، جبکہ مختلف مرکزی اور میٹروپولیٹن رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ واقعہ کربلا کا بنیادی پیغام حق پر ثابت قدم رہنا، باطل کے سامنے سر نہ جھکانا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی استوار کرنا ہے۔ حافظ نعیم کو سزائے موت کا فیصلہ انصاف پر سوالیہ نشان قرار۔ تفصیلات کے مطابق ضلع جمال پور بنگلہ دیش کی طلباء تنظیم نے سابق طلباء رہنما حافظ سید نعیم احمد کے خلاف سزائے موت کے فیصلے کو انصاف کے تقاضوں کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسی مقدمے کے دیگر ملزمان کی بریت اور صرف حافظ نعیم کو سزائے موت سنایا جانا عدالتی مساوات پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ جمعہ کے روز ریو طیارہ ریسٹورنٹ میں مرکزی طلباء جمعیت کے ساتھ منعقدہ تبادلہ خیال اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تقریباً 2 دہائیوں تک قید میں رہنے کے بعد سزائے موت کا یہ فیصلہ عوام میں عدالتی نظام کے حوالے سے تشویش پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اعلیٰ عدالت فیصلے پر مکمل نظر ثانی کرتے ہوئے تمام حقائق کو مد نظر رکھے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ اجلاس میں مرکزی و ضلعی قائدین نے شرکت کی، تنظیمی امور کا جائزہ لیا اور آئندہ کے لیے مختلف تنظیمی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ دریں اثنا حافظ سید نعیم احمد کے حق میں اور سزائے موت کے فیصلے کے خلاف جمعہ کی نماز کے بعد بنگلہ دیش کے مختلف شہروں، ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور تعلیمی مراکز میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ مظاہرین نے فیصلے کو انصاف کے تقاضوں سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ مقدمے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر تمام شواہد اور حقائق کی روشنی میں فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایسا فیصلہ دیا جائے گا جو قانون، عدل اور مساوات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ کامران گیرچر کی بیت المعمور جامع مسجد میں شیخ الحدیث منظور الاسلام افندی کا خطاب، یوم عاشورہ کے اعمال پر رہنمائی۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے کامران گیرچر کے رسول پور مین روڈ پر واقع تاریخی بیت المعمور جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے شیخ الحدیث حضرت علامہ منظور الاسلام افندی صاحب دامت برکاتہم نے خطاب کیا۔ اپنے خطبہ جمعہ میں انہوں نے یوم عاشورہ کی فضیلت، اہمیت اور اس موقع پر اختیار کیے جانے والے مسنون اعمال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے حاضرین پر زور دیا کہ عاشورہ کے دن اسلامی تعلیمات کے مطابق صحیح اعمال بجا لائیں اور معاشرے میں رائج بے بنیاد رسومات، غیر شرعی اور نامناسب سرگرمیوں سے مکمل اجتناب کریں۔ علامہ منظور الاسلام افندی نے اپنے خطاب میں اس بات پر بھی زور دیا کہ دین کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو مقدم رکھا جائے اور عبادات کو خالص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیا جائے۔ نماز جمعہ میں شریک نمازیوں نے خطبے کو نہایت توجہ اور انہماک سے سنا اور اسے یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک مفید اور بصیرت افروز رہنمائی قرار دیا ہے۔ بر صغیر کی آزادی اور تحفظ ایمان میں علماء دیوبند کا کردار اجاگر۔ تفصیلات کے مطابق سیو دی امہ بنگلہ دیش کے زیر اہتمام بر صغیر کی آزادی کی جدوجہد اور باطل نظریات کے خلاف علماء دیوبند کی خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں مقررین نے کہا کہ علماء دیوبند نے بر صغیر کی آزادی، تحفظ ایمان و عقیدہ اور ملت اسلامیہ کی دینی رہنمائی میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ سیمینار سے مہمان خصوصی مولانا بہاؤالدین زکریا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء دیوبند نے ایک طرف استعماری قوتوں کے خلاف جدوجہد کی تو دوسری جانب اسلام مخالف نظریات کا علمی انداز میں مقابلہ کیا۔ انہوں نے نئی نسل پر زور دیا کہ وہ کابر دیوبند کے قربانیوں، کردار اور افکار سے رہنمائی حاصل کریں
تقریب کی صدارت شیخ الحدیث مولانا محمود حسین نے کی، جبکہ مختلف علماء، محققین، طلباء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اختتام پر ملک، ملت اور امت مسلمہ کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی کونسل، نئی قیادت کا انتخاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی ڈھاکہ شمالی میٹروپولیٹن کے تحت بھاٹارہ تھانہ شاہ کی رکنیت کانفرنس اور کونسل جمعہ کے روز باری دھارا میں منعقد ہوئی۔ کونسل کے اختتام پر مفتی ذاکر حسین قاسمی کو صدر، مفتی انیس الرحمن کو جنرل سیکرٹری اور مولانا ڈاکٹر مصدق باللہ مدنی کو تنظیمی سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی مفتی منیر حسین قاسمی نے جمعیت کی دینی و ملی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کارکنان پر زور دیا کہ وہ تنظیم کو مضبوط بنانے، تربیت یافتہ قیادت تیار کرنے اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ مقررین نے 11 جولائی کو منعقد ہونے والی ڈھاکہ شمالی میٹروپولیٹن کونسل کی کامیابی کے لیے بھی متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔